بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جرنیل جس نے اپنے کیریئر کے دوران ہر پروموشن پہلے لی اور درکار کورس بعد میں کیا، جو پہلی بار بطور کیپٹن انٹیلیجنس سروس میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مقام پر جا پہنچا کہ خود میجر تھا، لیکن اس کی تخلیق کردہ انٹیلیجنس حکمت عملی اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس میں کرنل رینک کے آفیسرز کو پڑھائی جا رہی تھی، جس نے بطور بریگیڈیئر برطانیہ کے رائل وار کالج کا کورس یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے سکھانے والا، ملک کا دفاع اپنی مٹی کے فہم سے آتا ہے اور یہ فہم میرے پاس ہے، جو پاکستان آرمی کی تاریخ کا سب سے کم عمر لیفٹیننٹ جنرل بنا، جس نے فوجی سروس کے دوران کبھی گارڈ نہیں رکھے، جو بطور کور کمانڈر پہلی بار راولپنڈی آیا اور 10 کور کی سیکورٹی ٹیم نے انہیں ایئرپورٹ پر اپنے حصار میں لیا تو اس ٹیم کو یہ کہہ کر چلتا کر دیا، تمہیں تمہاری ماؤں نے وطن کے دفاع کے لیے جنا ہے، حمید گل کے دفاع کے لیے نہیں، جو صرف مسجد کی صف میں محمود و ایاز کے یکجا ہونے کا قائل نہ تھا بلکہ کور کمانڈر کی حیثیت میں دسترخوان پر بھی محمود و ایاز کو یکجا کر دیا کرتا تھا، جس نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا چارج یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا، میں فوج چلانے کے لیے آیا ہوں، میں کسی فیکٹری کا مینیجر نہیں، فوجی ہوں، اور نتیجتاً وقت سے قبل ریٹائرمنٹ قبول کر لی، جو آرم سروسز سے تو ریٹائرڈ ہوا لیکن سروسز مرتے دم تک انجام دیتا رہا، جس نے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے قاتل شوہر کو معاف کر دیا، جو پاکستان آرمی کی تاریخ کے سب سے طاقتور جرنیل کی حیثیت سے مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کریم اس عظیم انسان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔